الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ نہایت قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ مفہوم جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں موجود ایک ایک لفظ کو ہمارے ظاہر اور باطن کے لیے نور و نور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ابھی ہم نے اس آیت مبارکہ میں پڑھا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، مفہوم یہ ہے کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا ہی حلال ہے۔ کیا کہا؟ کہ جس جانور پر ذبح کرنے کے وقت اللہ رب العزت کا نام لیا گیا ہو اسی جانور کا کھانا حلال ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اب اس جانور کو کھانے سے منع کیا گیا جا رہا ہے جسے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ جس جانور پر مسلمان یا کتابی نے، یعنی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا ہو، جان بوجھ کر، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر بھولے سے لینا، یعنی کہ بھول ہو گئی ہے، جلدی جلدی میں ذبح کر دیا، جیسے جانور بعض اوقات قابو ایک دم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے فٹافٹ تکبیر پھیرتے ہیں، تو کیا ہے ایک اس کو قابو کرنے کے دوران تکبیر پھیر دی اور نام نہ لیا گیا تو پھر کھانا حلال ہے، لیکن اگر جان کے کیا تو پھر کھانا حرام ہے، اور مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی دوسرے کا ذبح کیا ہوا مطلقاً حرام ہے۔ یہاں کتابی سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، محض نام کے عیسائی اور حقیقت میں دوہریہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ وہ والے لوگ مراد ہیں جو واقعی اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ میں ہم نے ایک اور پڑھا کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں یعنی مشرکوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ مردات کھانے کے معاملے میں تم سے جھگڑا کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا کہ کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا تھا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کہنے میں ان کافروں کی بات کو مانا تو اس وقت تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا اور کسی دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا، یہ مشرک ہے، شرک ہے۔ لہٰذا جو ایسا کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور بغیر علم دینی مسائل میں جھگڑنا، یعنی کہ ہمیں دین کا علم نہ ہو پھر بھی ہم دین کے معاملے میں جھگڑا کریں اور یا محض لڑائی کی نیت سے، جھگڑے کی نیت سے مناظرہ کریں، یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن تحقیق حق کے لیے مناظرہ کرنا عبادت ہے، کہ واقعی علم ہے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں، علم اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور حق کی تحقیق کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں مناظرہ کرنا عبادت ہے۔ لیکن محض جھگڑے کی نیت ہو تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ آیت نمبر 122 دیکھیے، أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا،
اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں ہم پڑھے ہیں، اور کیا وہ جو مردہ تھا، اولم اومو کان میتن میتن اومو کان میتن، کیا وہ جو مردہ تھا؟ اس آیت میں مردے سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت ہے جبکہ ایمان زندگی ہے۔ نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے کیا پاتا ہے؟ نجات پاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا کیا حال ہے۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی تو پائی اور اس کو نور بھی ملا، جس سے وہ مقصود کی راہ پر، یعنی کہ جو ہمارا مقصد ہے اس کی راہ کو پاتا ہے۔ اور کافر، اس کی مثال کیا ہے کہ وہ طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا ہے اور ان سے وہ نکل نہیں سکتا، ہمیشہ حیرت میں ہی کیا رہے گا؟ مبتلا رہے گا۔ یہ دونوں مثالیں مومن اور کافر کے لیے عام ہیں۔ اب اس آیت کی شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینک دی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو ان کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ تو ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامدید کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کو پورا کہا اور ہمارے باپ دادا کی کیا کی؟ مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جیسا بدعقل کون ہے کہ تم اللہ عز و جل کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے رہتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ لیکن حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت عمر یا پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یوں ہی ہر ایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ اور ابو جہل اور ان جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر اور جہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہیں اور ان تاریکیوں سے نکلنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس سے میری پیاری اور دینی بہنوں یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بدکاریوں کو اچھا جانتا ہے اور اس پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ندامت سے کہتے ہیں، پروردگار ہم بڑے گناہ گار ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہمارا اس گناہوں میں لگا ہوا ہے، بال بال گناہوں میں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اپنی تو غفور الرحیم ہے، یا رب کریم ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہمارا گناہ کو اچھا نہ سمجھنا ہی ہمیں مومن رکھتا ہے۔ اور کافر میں فرق کیا ہے کہ وہ گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے بھی اس کو اچھا جانتا ہے، اسی وجہ سے وہ لائق مغفرت نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تائید نصرت بہت خیر و خوبی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے یہاں ان کے لیے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم اس کے ساتھ ہو، تم ان کے ساتھ ہو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے خوش کیا تھا کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اور ہم سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس امید سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے باعث ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اگرچہ ہم میں سے بھی کسی کے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 123 دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں ان کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ ان میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَاكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، کیا فرما رہے ہیں؟ اسی طرح ہم نے بنا دیے ہیں۔ کیا بنایا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں وہ اپنے خلاف سازشیں کرتے رہیں، طرح طرح کے ہیلوں، فریبوں، مکاریوں سے لوگوں کو بہکائیں اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنایا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میری پیاری اور دینی بہنوں کہ قوم کے جو سردار ہیں ان کا بگڑنا قوم کو ہلاک کرتا ہے، کہ اگر قوم کا سردار اچھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت 16 میں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر عذاب الہی کی بات پکی ہو جاتی ہے، تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پیشواؤں کو سنبھل جانا قوم کو سنبھالا دینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، نیک لوگوں کو یا دیندار لوگوں کو آگے ہونے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ سارے دیندار ایک طرف اور اپنے دین کی سٹرگل میں ایک طرف ہوتے ہیں، اور جو قوم والے، ملک والے سردار جو ہوتے ہیں، جو ملک کے سلطان ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ملک کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں ہم نے کیا پڑھا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس نے وہ اپنی سازشیں کریں۔ مکہ مکرمہ آنے والے ہر راستے پر کفار مکہ نے چار چار افراد بٹھا دیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں۔ چنانچہ جو شخص بھی مکہ میں حاضر ہوتا، یہ لوگ اس سے کہتے کہ تم اس شخص سے بچنا، یہ کاہن ہے، ساحر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ در حقیقت یہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا وبال انہی پہ پڑے گا اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سرداران مکہ کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، وہ جس شہر میں مبعوث ہوئے وہاں کے سرداروں نے بھی ان کی اسی طرح سے مخالفت کی تھی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 124، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اسے اپنی رسالت رکھے، عنقریب مجرموں کو ان کے فریب اور مکر کے بدلے میں اللہ کے ہاں کیا ملے گی؟ ذلت ملے گی اور شدید عذاب پہنچے گا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے
تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری سے میں مزاحمت کی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسا کہ اس کے پاس آتی ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، نبوت کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبوت کبھی بھی کسبی نہیں کہ انسان جیسا کمائے ویسا، ایسا نہیں۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل سمجھتا ہے، جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزین ہو کر ولایت کے جملے میں مدارج طے کر چکا ہو۔ وہ اپنے نسب، جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک اور صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدر جہاز یعنی کہ بدرجہ جو ہے وہ زائد ہوتی ہے۔ کسی حکیم یا کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصے پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، ایسا سوچنے والا کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ بھی کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عظمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، یعنی ان کے لیے خاص ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ اماموں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عظمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا ہے، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ ائمہ اور اکابر اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل انہیں محفوظ ضرور رکھتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں کہ جیسے کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، یہ وہ بھی انسان ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے اللہ کا کہ ہوگی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک و کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو جیسے جھوٹ، خیانت اور جہل یعنی جہالت وغیرہ، مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہوں۔ نبوت سے پہلے نبوت کے بعد بالائے اجماع معصوم ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی مطلقاً معصوم ہے، اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کافر مکہ، کیا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبے سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص جو حسد، دھوکہ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو، نبوت جیسے منصب اعلیٰ کا لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں میں جو سب سے بہتر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں محبوس فرمایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔